السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل گریٹ گائیڈر۔ قصہ ان دو شخص کا، ایک ناشکرے اور ایک اللہ کے شکر ادا کرنے والے شخص کا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ایک شخص ملا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے بندے، میں اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ تو نے مجھے کیوں روکا اور کیوں مجھ سے سوال کیا؟ اس پر اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے اوپر اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میری یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ پاک سے ارشاد فرمائیں کہ وہ اپنی نعمتیں، اپنی برکات مجھے نہ دے۔ میں نہیں لینا چاہتا اللہ پاک کی نعمتیں۔ میرے پاس پہلے ہی اللہ پاک کی بہت ہی زیادہ نعمتیں ہیں، میں تو ان کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، تو کیا فرما رہا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری سوچ کیا ہے؟ تیرے ارادے کیا ہیں کہ تم اللہ پاک کی نعمتیں نہیں لینا چاہتا؟ لوگ اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، دن رات رو رو کر اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما، اور تو کیسا بندہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ جا کر اللہ پاک سے میرا یہ واقعہ بیان کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ کافی دیر کے بعد ان کو ایک شخص نظر آیا جو ریت کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ وہ شخص ریت کے اندر اس طرح لیٹا ہوا تھا کہ اپنے ستر پر ریت ڈانپی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ وہ کپڑے پہن سکتا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور اس شخص سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو ریت کے اندر لیٹا ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے اپنا ستر بھی ریت سے ڈانپا ہوا ہے؟ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ پاک سے فرمائیں کہ فلاں شخص کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر کچھ نعمتیں کریں تاکہ میرے پاس بھی اتنے وسائل ہوں کہ میں اپنے لیے کپڑے خرید سکوں، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ مجھے اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنا لباس خرید سکوں۔ میں اس ریت کے اندر اپنا ستر ڈانپے ہوئے ہوں۔ اللہ پاک سے عرض کریں کہ میرے اوپر نعمتیں کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر آگے چل پڑے اور چلتے چلتے کوہ طور پر پہنچ کے اللہ پاک سے کلام کیا، اپنی تمام حاجات ضروریات ان کو بتائیں اور دو شخص کا واقعہ بھی بیان کیا۔
کہ یا اللہ ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا کہ اس اللہ پاک کو بتائیں، ان سے ارشاد فرمائیں کہ میرے اوپر اپنی نعمتیں نہ کر، میرے پاس تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں تیرا مقروض ہوں۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا اچھا، تو دوسرے شخص کا جب واقعہ بیان کیا تو عرض کیا کہ اللہ یہ ایک شخص ہے جس نے مجھے بتایا ہے کہ میں راستے میں ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے، بیٹھا ہوں، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، اور اپنا ستر میں نے ریت سے ڈھانپا ہوا ہے، میرے اوپر کچھ نعمتیں کر، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیری مخلوق ہوں، مجھ پر اپنی کرم کر، اپنی نظر رکھ، مجھے کچھ عطا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، جو شخص تجھے ملا پہلے، جس نے بتایا کہ میرے اوپر اللہ پاک اپنی نعمتیں نازل فرمانا بند کر دے، مجھے اس کی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص کو بتا دے کہ تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے اپنی نعمتیں دینا چھوڑ دوں گا۔ اور دوسرے شخص کو بتانا کہ تیرا اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرا شکر ادا کر، میں تجھے اپنی نعمتوں سے نوازوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کر کے واپس آئے اور اس شخص کو ملے جو شخص ریت کے اندر لپٹا ہوا تھا اور اپنا ستر ریت سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس شخص سے ملاقات کی اور فرمایا اے اللہ کے بندے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تو میرا شکر ادا کر، میری نعمتوں کا تو شکر ادا کر، میں تجھے اور نعمتیں دوں گا۔ اس پر اس شخص نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بے یار و مددگار یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے، میں نے اپنا ستر بھی ریت سے ڈھانپا ہوا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کر۔ میں کس چیز کا شکر ادا کروں جب کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس بات کے کہتے ہوئے ایک ہوا چلی جو اللہ کی قدرت سے تھی، تو اس شخص کا جو ستر ریت سے ڈھانپا ہوا تھا وہ بھی ننگا ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، دیکھ یہ جو ایک ریت تھی جس نے تیرا ستر ڈھانپا ہوا تھا، وہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت تھی، لیکن تو نے اللہ پاک کی ناشکری کی اور اللہ پاک نے تجھے اس سے بھی محروم کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے گزرے تو بتایا کہ تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جس وجہ سے اللہ پاک نے تجھے اپنی نعمتوں سے محروم رکھا ہے۔ اس پر وہ شخص بہت ہی پریشان اور نادم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے آگے چلے تو چلتے چلتے اس شخص کے پاس پہنچ گئے کہ جس شخص نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ پاک کی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک اپنی نعمتیں مجھ سے واپس لے لے۔ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس پہنچا، سلام عرض کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میرا پیغام آپ نے اللہ پاک تک پہنچایا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے تیرا پیغام اللہ پاک تک پہنچایا ہے۔ جس پر اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے میرے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شخص کو میرا پیغام دے کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے،
میں تجھے اپنی نعمتوں سے نوازنا چھوڑ دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا نہ کر، اللہ پاک تجھے نعمتیں نہیں دے گا، اس پر اس شخص کے آنسو نکل آئے اور رونے لگ گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو ایسا کیوں کر رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک مجھے اور دیتا ہے، تو میں کیسے اللہ پاک کا شکر ادا نہ کروں کہ اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ میرے اندازے سے بھی باہر اس کی میرے اوپر اتنی مہربانی ہے، تو میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب تک تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چھوڑے گا، اس وقت تک اللہ پاک تجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا۔ اس شخص نے فرمایا میں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اللہ پاک بھی تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم کبھی نہیں کرے گا۔ معزز سامعین کرام، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ہر حال میں، ہر جگہ پر اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، تاکہ اللہ پاک ہمیں اور نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ یہ زندگی، یہ صحت، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہماری آرائش، ہماری ٹانگیں، ہمارا جسم، حتیٰ کہ جسم کے اوپر ایک ایک بال بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا